بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وائٹ ہاؤس ہیری اور میگن کے انٹرویو کا موترف۔ شاہ سلمان کی حج اور عمرہ سیکٹر میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے پیکیجز۔ پاکستان، چائنا، روس، ایران کو افغان تنازع کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ امریکہ۔ ایران کا سعودی عرب سے یمن کے خلاف لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ وادی میں 20,000 خواتین بیوہ، 11,236 کی بے حرمتی کی گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں نقاب پہننے پر پابندی۔ ایک اور بھارتی کسان نے اپنی جان لے لی۔ کورونا سے اٹلی میں 1,00,000 سے زائد اموات۔ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ مریم نواز کا بچی سے سلیکٹڈ سوال۔ آصف علی زرداری کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ اداروں نے لے کر دیا، شاہد خاقان عباسی۔ یہ واضح ہو چکا کہ شاہی خاندان خوش نہیں ہے۔ میگن خود کو مظلوم بنانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، انڈین ہوسٹ۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹوائلٹ کا پائپ پینے والے پانی کی ٹینکی کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وائٹ ہاؤس میں برطانوی شاہی بہو میگن اور شہزادہ ہیری کے انٹرویو کی تعریف کرتے ہوئے شاہی جوڑے کو نجی معاملات اور ذاتی جدوجہد پر بات کرنے پر سراہا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کا اپنی نجی زندگی اور ذہنی حالت پر بات کرنا بہت ہمت کی بات ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے برطانوی شہریوں سے بہت مضبوط تعلقات ہیں اور برطانوی حکومت سے امریکہ کی خصوصی پارٹنرشپ ہے جو جاری رہے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانوی جوڑے نے گزشتہ رات امریکی میزبان اوپرا ونفری کو اپنی ذاتی حالات زندگی سے متعلق انٹرویو دیا تھا، جس میں میگن نے برطانوی شاہی خاندان پر الزامات کی بارش کر دی تھی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے کورونا وبا کی وجہ سے حج اور عمرہ سیکٹر کے متاثرہ افراد اور اداروں کے لیے مراعات اور سہولیات پر مبنی متعدد نئے اقدامات کی منظوری دی ہے۔ ان اقدامات میں متعدد شعبوں میں حجاج اور زائرین کو سروسز فراہم کرنے والے اداروں اور افراد کو سالانہ فیسز اور ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کے اقدامات شامل ہیں۔ یہ سہولیات حج اور عمرہ سروسز سے متعلق ان اداروں کو فراہم کی جا رہی ہے جو کورونا وبا کی وجہ سے معاشی طور پر زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے کورونا وبا کے منفی اثرات کا شکار ہونے والے اداروں کی بحالی کے لیے 150 سے زائد مراعاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، جن کے لیے 1,80 ارب ریال کی رقم مختص کی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان، روس، چائنا اور ایران کو افغان تنازع کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغان صدر کو لکھے کے خط میں کہا کہ امریکہ 1 مئی کو افغانستان سے تمام افواج کے انخلا پر غور کر رہا ہے، جبکہ دیگر آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ ہمیں اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ امریکہ اقوام متحدہ سے کہہ سکتا ہے کہ روس، چائنا، پاکستان، ایران کے وزرائے خارجہ اور سفارتکاروں پر مشتمل ایک کانفرنس بلائے، جو افغان امن عمل کے لیے متفقہ حکمت عملی اپنانے پر تبادلہ خیال کرے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ترکی سے بھی کہیں گے کہ آئندہ چند ہفتوں میں وہ طالبان اور افغان سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کانفرنس کی میزبانی کرے جس میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ امریکی خط میں ظلم خلیل زاد کی تجاویز کا حوالہ دیتے ہوئے صدر غنی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان پر غور کریں تاکہ افغان امن عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے۔ ایران نے سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کا محاصرہ اور لڑائی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایران نے یمن کے تنازعات کو ابتدا ہی سے حل کرنے کے لیے ایک سیاسی منصوبے کی پیشکش
اور لڑائی کے خاتمے میں مدد کرنے کے لیے رضامندی کا بھی اعلان کیا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی آرمی نے مقبوضہ وادی میں خواتین کی بے حرمتی کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ گزشتہ 30 سالوں کے دوران بھارتی کارروائیوں میں 20,000 خواتین بیوہ ہوئیں، 11,236 خواتین کی بے حرمتی کی گئی، 20 سالوں میں 674 خواتین شہید ہوئیں۔ مقبوضہ وادی کی خواتین کے خلاف جرائم اور ناانصافی کے خلاف کوئی خصوصی ادارہ موجود نہیں ہے۔ بھارت میں قومی کمیشن برائے خواتین میں خواتین کی شکایات کی سماعت کی جاتی ہے، تاہم مقبوضہ وادی کی خواتین کو بھارتی قومی کمیشن برائے خواتین تک رسائی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ریفرنڈم کے نتیجے میں عوامی مقامات پر مسلم خواتین کے نقاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں حجاب پر پابندی عائد کرنے سے متعلق عوامی ریفرنڈم میں کانٹے کی رائے شماری ہوئی اور معمولی اکثریت کے باعث عوامی مقامات پر حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ریفرنڈم میں حجاب کے حق میں 51.2% ووٹ پڑے، جبکہ 49% سے کچھ زائد نے حجاب پر پابندی کی مخالفت کی۔ یورپی یونین کے ممبر ممالک فرانس، بیلجیم، آسٹریا اور ڈنمارک کی طرح برن میں بھی مسلم خواتین کے نقاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی حکومت نے برن کے ووٹر سے حجاب پر پابندی کے خلاف ووٹ دینے کی درخواست کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں 40,000 سے زائد مسلمان آباد ہیں، جو کہ آبادی کا 5% ہیں۔ بھارتی کسانوں کی تحریک میں نئی جان پڑ گئی۔ عالمی یوم خواتین پر مختلف ریاستوں سے 50,000 خواتین نئی دہلی پہنچ گئیں۔ کاشتکاروں نے ریاستی انتخابات میں مودی مخالف مہم تیز کر دی ہے۔ ہریانہ، راجستھان، یو پی اور پنجاب سے خواتین آ رہی ہیں۔ مودی حکومت نے دہلی کے نواحی بارڈر بند کر دیے ہیں۔ ہریانہ کے ایک اور کسان نے مودی سرکار کی پالیسیوں کے خلاف اپنے خود کی جان لے لی ہے۔ اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 318 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کے بعد کل تعداد 1,01,03 ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے بعد 1,00,000 اموات کا سنگین سنگ میل عبور کرنے والا یہ دوسرا ملک بن چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کو لگ بھگ 2 ہفتوں میں انفیکشن کی ایک نئی بڑی لہر کا سامنا ہو سکتا ہے، اور خبردار کیا گیا ہے کہ جب تک شہریوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر زیادہ سخت پابندیاں عائد نہ کی جائیں گی، فوری طور پر روزانہ کے کیسز 40,000 تک جا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی مداح، ایک بچی نے اپنا وزیر اعظم نواز شریف کو قرار دے کر اپنے اسکول ٹیسٹ میں 1 نمبر ضائع کروا لیا۔ مریم نواز کا ایک بچی کے ساتھ مکالمہ ہوا، جس میں بچی نے بتایا کہ میرے پیپر میں سوال آیا کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کون ہے، جس کے جواب میں نے لکھا کہ میاں نواز شریف، جس پر میری ٹیچر نے میرا 1 نمبر کاٹ لیا۔ تو میں نے اپنی ٹیچر کو بولا کہ آپ بے شک میرا 1 نمبر کاٹیں، لیکن میرے ملک کا وزیر اعظم عمران خان نہیں ہے، ابھی بھی نواز شریف ہے۔ اس پر مریم نواز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اوہو، آپ نے اس کے لیے اپنا 1 نمبر خراب کر دیا، آپ کی بات ضرور پوری ہوگی۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ مریم نے یہ سوال کیوں پوچھا اور چھوٹی سی بچی نے اتنا پرفیکٹ جواب کیسے دیا۔ لگتا ہے کہ سب پہلے سے سلیکٹڈ تھا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب انصاف کی صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ جس قوم میں اخلاقی معیار نہ ہو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتی۔ ملک میں کرپشن سے زیادہ کوئی اور چیز بنیادوں کو تباہ نہیں کرتی۔ ان بدعنوانوں کے باعث ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غریب ممالک کا 7,000 ارب ڈالر بیرون ملک پڑا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے معاشرے میں کرپشن کو سب کے لیے قابل قبول بنا دیا جاتا ہے۔ بدعنوانی کرنے کے لیے نواز شریف اور آصف علی زرداری پہلے متعلقہ اداروں کو کمزور کرتے ہیں۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری جیسے صاحب اقتدار لوگ اپنے ملک سے پیسے چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں جو تماشا چلا سب نے دیکھا۔
سب کو معلوم ہے کہ سینٹ انتخابات میں کھلے عام پیسہ چلتا ہے۔ آصف علی زرداری کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے۔ اب ایسے الیکشن نہیں کر سکتے، اس لیے اگلے الیکشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا وہ انہوں نے نہیں لیا بلکہ اداروں نے لے کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خط لکھوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ سیاست میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ وقت ہی بتائے گا۔ سینٹ الیکشن اور اعتماد کے ووٹ میں جو ہوا وہ اس کے بالکل برخلاف تھا۔ آج ملک کے اندر پارلیمان کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ جو 6 مارچ کو پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا وہ سب نے دیکھا۔ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں بھی لوگوں کو توڑا گیا۔ جو اعتماد کا ووٹ ہوا اس میں تو تمام حدیں ہی توڑ دی گئیں۔ وہ لوگ اپوزیشن کے نہیں تھے بلکہ حکومتی لوگوں کے ساتھ یہ سب کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا وہ انہوں نے نہیں لیا بلکہ اداروں نے لے کر دیا۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کے تازہ ترین انکشافات سے بھرپور انٹرویو پر دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے۔ انٹرویو پر جہاں عوامی حلقوں میں بحث جاری ہے وہیں کئی اہم شخصیات نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے۔ انٹرویو سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ برطانوی شاہی خاندان میں واضح اختلافات موجود ہیں۔ تقسیم کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ گزشتہ سال محل چھوڑنے والے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن نے اب برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ٹی وی کی معروف میزبان اوپرا ونفری کے ساتھ 2 گھنٹوں کے اس انٹرویو میں ہیری نے انکشاف کیا کہ ان کے والد پرنس چارلس اور بھائی شہزادہ ولیم میں تعلقات خاصے خراب ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیٹے کی پیدائش سے قبل خاندان کے ایک فرد کو یہ فکر لاحق تھی کہ ان کے بیٹے کا رنگ کیسا ہوگا۔ انٹرویو کے بعد شاہی محل کے اس فرد کے بارے میں بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا وہ فرد کون تھا، لیکن شہزادہ ہیری نے انٹرویو کے بعد اوپرا ونفری کو بتایا ہے کہ وہ نہ تو ان کی دادی ملکہ ایلزبتھ دوم تھی اور نہ ہی ان کے دادا پرنس فلپ۔ برطانوی شاہی محل کی جانب سے اب تک اس انٹرویو پر کوئی رد عمل یا بیان جاری نہیں ہوا ہے، لیکن دنیا بھر سے اہم شخصیات اس انٹرویو پر اپنی رائے دے رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ہیری اور میگن کے انٹرویو پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب شاہی خاندان کے معاملات کی بات ہو تو وزیر اعظم کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا ہے کہ اس انٹرویو نے ان کی اس دلیل کو تقویت بخشی ہے کہ آسٹریلیا کو برطانوی شاہی خاندان سے اپنے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے۔ ٹینس اسٹار سرینا ولیمز نے بھی انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میگن کے الفاظ ان کے اس درد اور ظلم کی عکاسی کرتے ہیں جو انہیں سہنا پڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹینس اسٹار سرینا ولیمز میگن کی دوست ہیں اور انہوں نے ہیری اور میگن کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ بھارت کی معروف ٹاک شو ہوسٹ سمی گریوال کا کہنا ہے کہ انٹرویو میں شہزادہ ہیری کی بیوی نے ہمدردی سمیٹنے کے لیے نسل پرستی کا سہارا لیا۔ اس نے میگن اور پرنس ہیری کے انٹرویو سے متعلق کہا کہ وہ ان کے انٹرویو کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں رکھتی۔ میگن خود کو مظلوم بنانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ ہمدردی سمیٹنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شہزادہ ہیری کی اہلیہ نے انکشاف کیا ہے کہ شاہی خاندان میں رہتے ہوئے بھی اسے تعصب کا نشانہ بنایا گیا، جس پر اس نے اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ بھارت میں ایک ورکر کی غلطی ریلوے اسٹیشن ماسٹر کی نوکری لے گئی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے گروڈ ریلوے اسٹیشن پر پانی کی پائپ لائن کی مرمت کرنی تھی، جس کے لیے ورکر کو بلایا گیا تھا۔ اس نے ٹوائلٹ پائپ لائن کو پینے کے پانی والے ٹینک سے جوڑ دیا، جس سے ٹوائلٹ کا پانی اس ٹینک میں جمع ہونا شروع ہو گیا جہاں سے مسافروں کے لیے پینے کا پانی جاتا تھا۔ پانی سے بدبو آنے پر مسافروں نے شکایات کی اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹیں کی گئیں تو معاملہ اعلیٰ حکام تک پہنچ گیا۔
جب تحقیقات میں حقائق سامنے آئے تو حکام نے اسٹیشن ماسٹر کو نوکری سے معطل کر دیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔